من الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين المهين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری یمنع رے یا غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی. پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. حضرات محترم، بڑی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار اور محب گرامی حضرت علامہ قاری زبیر خان صاحب قبلہ کی آپ نے تقریر سماعت فرمائی، اور حضرت قاری نسیم اختر صاحب قبلہ مدظل العالی کی بھی نعت آپ نے سماعت فرما لی. حضرات محترم، یہ ان کا کام ہے اہل سیاست جانے، یہ ان کا کام ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آج قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کی یقیناً آج آپ نے پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہوا ہے. کوئی آئے نہ آئے، میرا عقیدہ ہے کہ ہم جس کی محفل رچائے بسائے ہیں وہ ضرور یہاں تشریف لائے گے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. وقت کی قلت دامنگیر ہے، آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حد درود پاک پیش کریں. بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. میں نعت پاک کے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرما لیں. اس کے بعد انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ گفتگو ہوگی، جیسا آپ چوائز کریں گے، آپ جیسے سنیں گے انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے محفل چلائی جائے گی، اور اس کے بعد میں صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. بہر کیف یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں. اگر جذبہ نہ ہوتا تو اتنی بارش میں ہم کو آپ واپس بھی کر سکتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب آپ نے ایسی محفل رچائی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ محفل ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ بن جائے گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں بہت پرانی نعت، اس کے کچھ اشعار ہیں، آپ سماعت فرما لیں. فلک کے نظاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناو حضور آ گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں،
سبیل مناو حضور آ گئے ہیں فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبیل مناو حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناو حضور آ گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ خبر یہ سناو حضور آ گئے اور میرے آقا کی شان سے تشریف لاتے ہیں کہ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو سروں کو جھکاو حضور آ گئے سروں کو جھکاو حضور آ گئے سروں کو جھکاو حضور آ گئے اور ہوا چار سور متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سور متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا اور حلیمہ کو پہنچی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیل مناو حضور آ گئے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حضرات محترم ابھی آپ نے حضور کی آمد کے تعلق سے تقریر سماعت فرما لی کل بھی آپ نے تقریر سماعت کی میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد انسان اور مسلمانوں پر احسان نہ جتایا بلکہ جب اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ نے احسان جتلایا آؤ دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں تمام انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور یہ خبر سناتے رہے وہ نبی آنے والے ہیں وہ پیغمبر آنے والے
والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اپنی نبوت کا اعلان کیا، اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا میرے وہ پیغمبر آنے والے ہیں۔ کون نبی آنے والے ہیں؟ جو چلیں گے تو جن کے چلنے سے، جن کی مہک سے راستے مہک جایا کریں گے، جن کی خوشبو سے گلیاں مہک جایا کریں گی۔ حضرت شیس علیہ السلام ہے اللہ کے پیارے پیغمبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس سے فرمایا اے میرے لال میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری وصیت کو نوٹ کرو۔ حضرت شیس علیہ السلام ہے اللہ کے پیغمبر ہے، آپ نے وصیت کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہنا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آگاہ کرتے رہنا، اور لوگوں کو ایک خدا کی توحید کا اعلان کرتے رہنا، لوگوں کو نماز روزے کا پابند بناتے رہنا۔ اور پھر آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے لال سنو میری ایک بات اور یاد رکھنا۔ کہا ابو جان وہ بتائیے وہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے، جب بھی تمہیں کوئی مشکل گھڑی پیش آئے، جب بھی تمہیں کوئی بلائیں گھیر لے تو اسی نام کا وسیلہ دے کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ توجہ سے سنیے گا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، ابھی انسانوں کی آبادی پھیلی نہیں ہے، ابھی دنیا میں جگہ جگہ انسان ہوئے نہیں ہے، لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون ذکر کر رہا ہے؟ ابو البشر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نبی کا واسطہ دینا، محمد رسول اللہ کا واسطہ دینا۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں بابا ہم نے تو ملاقات نہ کری ہے، ہم نے تو ان سے کوئی ملاقات نہ کری، ابھی تو وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، آخر آپ نے ان کا نام کیسے جانا؟ اور آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے نام سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں، ان کے نام سے مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، ان کے نام سے بلائیں دم توڑ دیا کرتی ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لال سنو، ارے یہ میں کوئی کہیں سنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ میرا تجربہ بول رہا ہے، سبحان اللہ، یہ میرا تجربہ بول رہا ہے۔ حضرت شیس عرض کرتے ہیں بابا آخر وہ تجربہ کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو سنو مسلمانوں، حضرت آدم فرماتے ہیں میں اور آپ کی ماں حضرت حوا، میں اور آپ کی ماں حضرت حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اور کچھ خطائے اجتہادی کے بنیاد پر ہمارے بعد جنتی لباس اتار لیا گیا، اور ہمیں اور تمہاری ماں حضرت حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں زمین پہ آیا تو زمین پہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، تمہاری ماں کو جدہ کی پہاڑی پر اتارا گیا، اور ہمیں سراندیپ یعنی سری لنکا میں جو پہاڑی ہے اس پر ہم کو اتارا گیا ہے۔ یہاں سے ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج جو ہندوستان پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہمارا قبضہ ہے اور ہمارے باپ کا ہندوستان ہے، میں کہتا ہوں یہ ہوش میں رکھنا، یہ نہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، قسم خدا کی سب سے پہلے میرا حق ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کی سرزمین پر اتارے گئے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ جو دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا ہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا ہے، وہ بھی ایک پیغمبر آیا ہے، ہم اس کے بیٹے بھی ہیں اور اس پر ایمان لانے والے، اس کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے ہیں۔ پتا چلا اس میں تم سے زیادہ کہیں اگر کسی کا حق ہے تو وہ مسلمانوں کا حق ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ توجہ سے سنیے گا، اب حضرت آدم علیہ السلام کہتے بیٹا میں دنیا میں آیا 300 سال تک روتا رہا، توجہ سے 300 سال تک، اے مسلمانوں ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے زمین پر سینہ تان کر کے چلتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہیں، لیکن یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک خطا اجتہادی ہوئی تھی جس کے بنیاد پر 300 سال تک پہاڑیوں میں روتے رہے، 300 سال تک آپ اتنا روئے کہ آپ کے رونے سے جو آنسو نکلے آپ کے آنکھوں سے وہ ایک دریا
بن گیا اور اس میں چرندوں پرند پانی پینے لگ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں 3 شخصیتیں ہیں جو سب سے زیادہ روئی ہیں. ایک تو ہے حضرت آدم علیہ السلام جو 300 سال تک روئے ہیں. ایک ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد یعنی دنیا سے وہ رپوش ہونے کے بعد, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سب سے زیادہ روئی ہے. اور ایک ہے حضرت زین العابدین جو میدان کربلا سے واپس جانے کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں روئے ہیں. یہ 3 شخصیتیں ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئی ہیں. ایک دن زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا, اے زین العابدین آپ یہ بتائیے کہ آپ کبھی ہنستے نہیں ہیں, آپ کبھی مسکراتے نہیں ہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا, سنو سنو, تم مسکرا رہے ہو اس لیے کہ تم نے کربلا نہیں دیکھا ہے اور ہم نے کربلا دیکھا ہے. اگر کربلا دیکھ لیتے تو مرتے تک مسکرانا بھول جاتے. تمہارے زبان تمہارے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام ہے, کہتے بیٹا میں 300 سال تک روتا رہا لیکن میرے گناہ معاف نہ ہوئے. یعنی میں 300 سال تک روتا رہا, اللہ کی نظر عنایت نہ ہوئی, اللہ کی رحمت نہ ہوئی. لیکن ایک دن اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ کیوں نہ اس نام کا ذکر کر دیا جائے, اس نام کا وسیلہ دے دیا جائے جو نام جنت کے درخت کے پتے پتے پر لکھا ہے, جنت کے عوروں کے آنکھوں پر لکھا ہوا ہے, ان کے سینوں پر لکھا ہوا ہے, عرش کے کھمبے پر لکھا ہوا ہے. اے بیٹا میں نے جیسے اس نام کا وسیلہ دیا اور دعا مانگی, مولا اس نام کے صدقے میرے گناہ کو بخش دے. ارے جو نام تیرے نام کے ساتھ عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے ابھی میرے ہاتھ میرے چہرے پر واپس نہیں آئے تھے, اس سے پہلے اللہ نے میرے گناہ کو اور میری خطاؤں کو معاف کر دیا. اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا. توجہ سے سنیے گا, ابھی میرے آقا تشریف لے آئے ہیں لیکن ان کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے, تفصیل میں جاؤں گا بڑی لمبی تقریر ہوگی, ادھر نہیں جانا چاہتا. اب حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ, لہذا اسی لیے ضروری ہے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. جو پیغمبر آیا ہے وہ یہی کہتے آئے ہیں, وہ نبی آنے والا ہے. حضرت شیس علیہ السلام بھی کہتے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ہے, ان کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی تو یہ حضرت نوح کا کمال نہیں بلکہ یہ کمال تھا جناب محمد رسول اللہ کا, یہ کمال تھا آمینہ کے لال کا, یہ کمال تھا عبداللہ کے نور نظر کا, یہ کمال تھا رحمت للعالمین کا جو سب سے آگے پٹلا لگا ہوا تھا. 1,24,000 پٹلے ان کی کشتی میں لگائے گئے تھے لیکن جو سب سے پہلے پٹلا اوپر لگا ہوا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ کے نام کا پٹلا لگا ہوا تھا. پتا چلا حضرت نوح کی کشتی اگر جودی پہاڑ سے لگی ہے تو یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر آتش نمرود سے بچایا گیا ہے تو یہ صدقہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اگر چھری سے بچایا گیا ہے تو یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کے نور پاک کا. ہر نبی کہتا رہا وہ نبی آنے والے ہیں. سبحان اللہ, ہر نبی کہتے رہے وہ نبی آنے والا ہے. حضرات محترم ایک زمانہ گزرا, حضرت سلیمان کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بس یہی واقعہ سنا کر کے تقریر ختم کر دوں گا, اس لیے کہ جب مجمع ہوتا ہے اور لوگوں کے جذبے بیدار ہوتے ہیں تو پھر تقریر ہوتی ہے. بہرکیف ہم ذکر کرنے آئے ہیں, ہم ذکر کرنے والے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. قرآن مقدس کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر بھاری ہو گئی ہے. ساری دنیا تمہیں بے وقوف سمجھ رہی ہے. آج ایسی بارش میں آپ مائک لگا کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم ہی میں سے لوگ کہتے ہیں یار ان کو ہو کیا گیا ہے, آج کے دن یہ مجمع استغفار کر دینا چاہیے, یہ جلسہ کینسل کر دینا چاہیے, یہ جلسہ آج ختم کر دینا چاہیے. کل بارش ختم ہوتی تو ہم اس جلسے کو مناتے. قسم خدا کی میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں اپنے بستروں پر لیٹ کر کے
اور اپنے دل و دماغ میں یہ باتیں سوچتے ہو کہ آج یہ جلسہ کینسل کر دینا چاہیے، خدا کی قسم یہ تمہارا جذبہ بول رہا ہے، یہ نوجوانوں کا جذبہ بول رہا ہے۔ میں نے آ کر کے یہاں ایک تصویر دیکھی، ایک اللہ کے مرد مجاہد کی تصویر دیکھی، مجھے میرا دل خوش ہو گیا کہ یقینا آج جوانوں کے دلوں میں علماء کرام کی محبت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یقیناً تمہارے دلوں میں اگر علماء کرام کی محبت ہے تو ایسے علماء سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ جو قوم علماء سے محبت کرتی ہے، جو قوم اپنے عالموں سے محبت کرتی ہے، وہ قوم کبھی خجالت و رسوائی کا سامنا نہیں کیا کرتی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ تصویر کس کی لگائی گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کسی نے محبت کے طور پر لگا کر کے رکھا ہے اور دنیا کو بتا کر کے رکھا ہے۔ اے لوگوں، جب تم نبی کی گستاخی پر آمادہ ہوگے، میرے پیغمبر کی گستاخی کرو گے تو قسم خدا کی ایک نہیں ہماری سماج سے ہزاروں نکلیں گے اور ساری دنیا کو پیغام دیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے اے دوست، مگر ہم سر ظلم کی چوکھٹ پہ کبھی خم نہ کریں۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھے۔ میں اس کا ذکر نہیں کرنے والا، چونکہ نبی کی ذکر کی محفل ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اے مرد مجاہد کے ماننے والوں، آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا آدم آئے کہتے آئے وہ نبی آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ آئے وہ کہتے آئے وہ نبی آنے والے ہیں، حضرت نوح آئے اور وہ کہہ کے آئے وہ نبی آنے والے ہیں۔ زمانہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، آؤ دیکھو کون سلیمان علیہ السلام ہے، قرآن مقدس میں ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کو ساری دنیا کی حکومت عطا فرما دی۔ ہواؤں پر ان کی حکومت، فضاؤں پر ان کی حکومت، جنات پر ان کی حکومت، چرند پر ان کی حکومت، پرند پر ان کی حکومت، دریاؤں پر ان کی حکومت، سمندر پر ان کی حکومت، یعنی ساری چیزوں پر حکومت ان کی ہو گئی۔ سبحان اللہ گئی۔ اب جب ان کو کہیں جانا آنا ہوتا، پورے ملک کا دورہ کرنا ہوتا، توجہ سے سنیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں نے ایک تخت تیار کیا، ایک تخت تیار کیا سونے کا، سونے کا تخت تیار کیا گیا اور سونے کا تخت تیار کرنے کے بعد میں کہا اے سلیمان علیہ السلام آپ جب دورہ کریں تو اسی تخت پر بیٹھ لیا کریں اور جہاں من کا ہے وہاں ہوا کو حکم دیا کریں، ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہوا تم کو لے کر کے جائے گی۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی تخت سلیمانی پر بیٹھ جایا کرتے۔ یاد رکھو اس تخت پر بیٹھنے کے لیے 7 لاکھ کرسیاں بچھائی گئی، 3 لاکھ سونے کی کرسیاں ہیں، 4 لاکھ چاندی کی کرسیاں ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، اور جو جگہ بچتی اس پہ عمرہ سفرہ کرسیوں پر بیٹھا کرتے، علماء کرسیوں پر بیٹھا کرتے، جو جگہ بچتی اس پہ دوسرے حضرات بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جب ہوا کو حکم دیتے وہ تخت اڑتا آسمان میں اور اڑنے کے بعد جہاں حکم دیتے اس ملک کا دورہ کر لیتے، یعنی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہوا کرتا تھا۔ آج سائنسدان بہت اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ہوائی جہاز بنا کر کے اور آسمان میں اڑا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو اگر حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر کا تخت نہ ہوتا تو تمہیں ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ تم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ہم سے سیکھا ہے، ہمارے پیغمبروں سے سیکھا ہے، ہمارے قرآن سے سیکھا ہے، اور قسم خدا کی اگر کوئی آج چاند پہ جانے کا دعویٰ کرتا ہے میں اس سے کہوں گا اگر مصطفیٰ عرش پر نہ گئے ہوتے تو تمہیں چاند پہ جانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ یہ صدقہ ہے میرے اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ سنو توجہ سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سبحان اللہ تیار ہو گیا۔ اب آپ بتائیے اس وقت جو ہے کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک، ٹیلی گرام، 100 گرام، 50 گرام، واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ ارے بھیا میرے سرکار کے آنے سے 1700 سال، 1750 سال پہلے کی بات،
سرکار کی ولادت سے 1750 سال پہلے کی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آخر ہندوستان والوں کو کیسے بلاتے تھے؟ خط بھیجنے کے لیے بہت زمانہ گزر جاتا. اس وقت ڈاک خانہ بھی نہیں تھا, اس وقت جو ہے رجسٹری بھی نہیں ہوا کرتی تھی. اب سنو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں, آج جس نبی کے عشق میں بیٹھے ہو, اس نبی کا کمال کتنا اعلیٰ ہے, اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے, اس کی فضیلتیں کتنی اعلیٰ ہے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب زمانے کے لوگ گھٹاتے رہے, چاہے وہ گری راج ہو, چاہے یتی نرسمہانند سرسوتی ہو, کوئی ہو, اگر نبی کے پیغمبر کو, نبی کے عظمت کو, میرے پیغمبر کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اے میرے آقا, زمانے کے یہ لوگ گھٹاتے گھٹاتے مر جائیں گے, لیکن آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے, اور جس کو خدا بلند کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا کر ہی نہیں کرتی. سنو, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, ان کی شان دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو انڈیا والوں کو بلانا ہوتا, اور ہالینڈ انگلینڈ سے جو اس وقت ملک رہے ہوں گے ان کے لوگوں کو بلانا ہوتا تو کیا کرتے؟ توجہ سے سنیے گا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی تار, کوئی فون, کوئی ٹیلی فون, کوئی موبائل کا یوز نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی ملی ہوئی تھی, اور اس انگوٹھی میں ایک نیلے رنگ کا نگینہ لگا ہوا تھا, یعنی اس پہ ایک نگ لگا ہوا تھا, اور اس نگ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ اتنا چمکدار تھا, کتابوں میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس ملک سے لوگوں کو بلانا ہوتا اس انگوٹھی کو پہن کر کے اور اسی ملک کی طرف آپ اس نگ کو کر دیا کرتے تو ملک والے جان جاتے کہ سلیمان علیہ السلام بلا رہے ہیں, چرندوں پرند جان جاتے. یہ کمال ہے جناب محمد الرسول اللہ کی کو کہ سبحان اللہ سلیمان کو حکومت ملی تو یہ صدقہ مدینے والے کا ہے. سبحان اللہ. بس سن لو, تقریر ختم کر دوں گا. وہی سلیمان علیہ السلام ہے. اجی ایک دن کیا ہوا, اپنے تخت, بھائی صاحب اپنے تخت پر بیٹھے جا رہے بھائی, اپنے تخت پر ملک کا دورہ کرنے, اچانک کیا ہوا, ذرا بھی سفرا بھی, علماء بھی, فقہ بھی, محدثین, مفسرین, تمام سارے لوگ چرندوں پرند اوپر. جب آپ کا تخت چلتا تو آسمان میں اوپر پرندے آپ کے سروں پر سایہ کر کے چلتے رہتے تھے ساتھ میں. سبحان اللہ. لیکن اچانک کیا ہوا, حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن ایک بستی سے گزرے, اور گزرنے کے بعد میں جا رہے اچانک دیکھا ایک سامنے جنگل موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اوے ہوا اس تخت کو زمین پر اتار دے. ہوا نے تخت کو زمین پہ اتارا. اب توجہ سے سنیے گا, آپ نے جب آپ کا تخت زمین پہ آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہوا اے میرے وزیروں, اے میرے سفیروں, اے میرے امت کے علماء, فقہاء, محدثین, اولیاء, سب لوگ تخت سے نیچے آ جاؤ. سارے لوگ تخت سے نیچے آ گئے. توجہ سے سنیے گا, اب آپ فرماتے ہیں اپنی اپنی جوتیوں کو بھی نکال کر کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں چلو ہم اس جنگل کو پیدل چل کر کے پار کریں گے. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. ہم اس جنگل کو پیدل پار کریں گے. اب سنو, سوال کرنے والوں نے سوال کیا یا نبی اللہ, اے میرے پیغمبر, اے اللہ کے پیارے رسول پیغمبر حضرت سلیمان, آخر یہ بتائیے جب اچھے اچھے راستے آئے, اچھی اچھی گلی آئی, اچھی اچھی سڑکیں آئی, چٹیل میدان آیا, تو ہمیں آپ نے آسمان پہ تخت پہ اڑایا, لیکن آخر یہ 8 کلومیٹر کا جنگل ہے, ہم اسے پیدل بھی پار کریں, اپنے پیر سے جوتیاں بھی نکال کر کے پار کریں, آخر اس جنگل کی حقیقت کیا ہے؟ تو سنو, پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام میرے نبی کے آنے سے 1700 سال پہلے اپنی امت کو پیغام دیتے ہیں, اے میرے امتیوں سنو, آج جس جنگل کو جنگل کہہ رہے ہو, کل یہ جنگل نہیں ہوگا بلکہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ آئیں گے, انہی کا مسکن ہوگا, اور اسے لوگ مدینہ کہیں گے. یہ مدینہ کے نام سے یاد کیا جائے گا. لہذا ہم پر لازم ہے ہم اس زمین
زمین کا ادب کر رہے ہیں جس میں امام الانبیاء آنے والا ہے، ختم المرسلین آنے والا ہے، طٰہٰ یاسین آنے والا ہے۔ اب سنو، سارے امتی کہنے لگے وہ نبی کیسے ہوں گے؟ سلیمان علیہ السلام کہیں گے، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیوں، وہ نبی ایسے ہوں گے جب طائف کے بازار میں ان پر پتھر مارا جائے گا تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں عطا کریں گے، وہ دشمنوں کو دعائیں دیتے نظر آئیں گے۔ جب ان پر اوجھڑی ڈالی جائے گی تو وہ دشمنوں کو دعائیں دیتے نظر آئیں گے۔ ارے مدینے کے جس گلی سے نکل جائیں گے تو ان کی خوشبو سے ساری گلیاں مہک جائیں گی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اب آخری بات سن لو، اس میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، ہاں میرا بھائی گھبرائیے مت، انشاءاللہ تقریر جلدی ختم کروں گا، چونکہ اب ماحول نہیں رہ گیا، 12 بجنے والے ہوں گے کہ بج گئے؟ اچھا 51 ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی جلدی ختم ہوگا۔ پیٹرول تو نہیں خرچ ہو رہا ہے آپ کا؟ اگر نہیں خرچ ہو رہا ہے تو مچل کے بولیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے۔ اب سنو میری بات کو، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تقریر فرماتے جا رہے، توجہ سے سننا۔ آج وہاں بھی دیوبندی ہیں، کہتے ہیں جلوس کہاں لکھا ہوا ہے، جھنڈے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں انڈیا میں بہت سے زیادہ 50,000 1,00,000 کا مجمع ہوتا ہوگا، لیکن قسم خدا کی نبی کی ولادت سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام مدینے کے جنگل میں سبحان اللہ 1,00,000 نہیں بلکہ 7,00,000 مجمع لے کر اور جلوس محمدی نکال کر کے بتاتے ہیں اے لوگوں، جلوس محمدی یہ میری سنت نہیں بلکہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ وہابیوں کو یہ جواب دے دو، جلوس محمدی پر اعتراض مت کریو ورنہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کام کر جائے گی سبحان اللہ۔ جس طرح بھوت نکالنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کا نام استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہتے دہائی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگر نہیں معلوم ہے تو قاری زبیر صاحب سے پوچھ لیجیے، اچھے اچھوں کو بھوت انہوں نے نکالا ہے، اچھے اچھوں کو بھوت اتارا ہے انہوں نے۔ بہر کیف اب سلیمان علیہ السلام جا رہا ہے جنگل میں، نبی کی تعریف کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی تعریف کر رہا، کیوں نہ ہو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب سنو اسی میں ایک اللہ کا پیارا ولی حضرت تبا نام کا ایک شخص تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی سبحان اللہ۔ یہ مرد قلندر دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی اسی میں سے ایک ہے سبحان اللہ۔ وہ تبا نام کا کھڑا ہو گیا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، عرض کرتا حضور اگر اجازت ہو نا تو میں اسی میں کٹیا بنا لوں سبحان اللہ، اسی جنگل میں میں اپنا گھر نہ بنا لوں۔ توجہ سے سننا، کیا شیر کا خطرہ نہیں؟ کیا اسے آج کل بھیڑیا کا خطرہ نظر آ رہا ہے بہرائچ ضلع میں؟ سمجھ رہے 10 سے 12 لوگ ہو گئے، گھائل پڑے ہوں، مر بھی گئے 9-10 لوگ، اور 12-14 لوگ ابھی ضلع اسپتال میں جھیل رہے بھیڑیا۔ حضرات تبا نامی شخص ہے، 8 کلومیٹر کا جنگل، اس میں کہہ رہے ہیں حضور اجازت دو نا میں اس میں اپنا گھر بنا لوں۔ توجہ سے، آپ بنائیں گے گھر کہیں کٹیا بنائیں گے؟ ہمیں راستے سے نکلنا دشوار ہو رہا ہے، گنا کے قریب اگر چلا جس وقت پتی کھرک رہی ہے تو کلیجہ سہم جا رہا ہے، کوئی بھیڑیا تو نہیں آ رہا؟ ہاں کلیجہ سہم جا رہا ہے، کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی شیر تو نہیں نکل رہا، اس لیے کہ شیر کا خطرہ اتنا بڑھ گیا۔ لیکن وار اللہ کے پیغمبر کے وہ امت کے نبی سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت تبا ولی وہ کہتے حضور جب اس کی خصلتیں ایسی ہیں تو سبحان اللہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا بس آخری بات سن لو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اگر تیرا دل آ ہی گیا ہے تو تو بنا لے اس جنگل میں اپنی کٹیا کو اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ جا سبحان اللہ۔ حضرت تبا نے جنگل کاٹا، کٹیا بنائی، اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اب سنو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے تبا میں تو یہاں سے گزر رہا ہوں لیکن میں تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اس نبی سے ملاقات ہو جائے تو میرا بھی ان سے سلام کہہ دینا سبحان اللہ۔ اے سلام
پر اعتراض کرنے والے گنڈو، اپنی زبانوں کو سنبھالو. تم کیسی کتابیں پڑھ کر کے آئے ہو اور اجتماعی طور پر نبی پر درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر اعتراض کرنا ہے تو سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں ان پر اعتراض کرو. ابھی دنیا میں نبی آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے 1700 سال پہلے حضرت سلیمان میرے آقا پر سلام پڑھتے نظر آ رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر نبی کے آنے سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز ہے تو نبی کے آنے کے بعد تو بدرجہ اولا درود و سلام پڑھنا جائز بھی ہے، مستحسن بھی ہے، لائق ثواب بھی ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حضرات محترم علماء مطلب یہ ہے کہ کچھ باتوں کم سے کم 100% نہیں تو 25% باتوں پر تو عمل ہونا ہی چاہیے. اور ابھی میں نے اس لیے ولادت کا ذکر نہیں کیا ہے چونکہ جلسہ طویل چلے گا. وقت ہوتا تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام سارے لوگوں کی بشارتیں، ان کی خوشخبریاں اور سرکار کے ذکر کو میں آپ تک واضح کرتا. بہرکیف میں اپنے علم کے مطابق جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ولادت کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں جلوس میں جانا تو ناچنا گانا نہیں، ڈانس نہ کرنا، بلکہ اس مرد مجاہد نے جو تمہیں سکھایا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. واقعی پورے ہندوستان کے جوانوں کے دن کی دھڑکن حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرمائے. اور یاد رکھو یہ بھی ایک انقلاب ہے، جب تک قربانی نہیں ہوتی ہے انقلاب آتا نہیں ہے، انقلاب آتا نہیں ہے. یاد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ اللہ کی مصلحت بھی ہے، یہ مصلحت بھی ہے کہ وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. یاد رکھو ان کی قربانی رنگ لائے گی اور انشاءاللہ تعالی مذہب اسلام کا بول بالا ہوگا اور ساری دنیا میں ہم اعلان کریں گے کہ قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اسلام زندہ باد، نوجوانان اہل سنت پائندہ باد، آپ کا جلسہ درخشندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.